حضرت جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ایک بار بصرے کے ایک محلے سے گزر رہا تھا۔ ہم نے ایک زیر تعمیر عمارت دیکھی۔ قریب ہی ایک نوجوان جو نہایت ہی پرکشش تھا، وہ نوجوان مزدوروں کو ہدایات دے رہا تھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس نوجوان کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہ کیسا حسین نوجوان ہے اور کس چیز میں پھنس رہا ہے، اس کو اس کی تعمیر میں کیسی دلچسپی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس نوجوان کے لیے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس جھگڑے سے چھڑا کر اپنا مخلص بندہ بنا لے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ یہ جنت کے نوجوانوں میں سے بن جائے۔ فرمایا، اے جعفر، آؤ اس نوجوان کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے چلیں۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات اس نوجوان کے پاس پہنچے، اس کو سلام کیا۔ اس نوجوان نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ اے نوجوان، اس عمارت پر کتنی رقم خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نوجوان نے عرض کیا کہ حضور، میں اس عمارت پر 1,00,000 درہم خرچ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اگر تم یہ 1,00,000 درہم مجھے دے دو تو میں تمہارے لیے ایک عالی شان مکان کی ضمانت لیتا ہوں، جو تمہارے اس مکان سے زیادہ پائیدار، خوبصورت اور دیر پا بھی ہے۔ پھر اس کی مٹی مشک و زعفران کی ہوگی۔ وہ مکان کبھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہوگا، یعنی اس میں مینٹیننس کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ اس کی چھت ڈھہے گی، نہ دیوار گرے گی، اور نہ صرف خالی مکان تمہیں ملے گا بلکہ اس میں تمہارے لیے خادم اور خادمات بھی ہوں گی۔ سرخ یاقوت کے گنبد ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہایت ہی حسین اور شاندار خیمے بھی تمہیں ملیں گے۔ اور اس مکان کو معماروں نے نہیں بلکہ خالق کے کائنات عز و جل نے جیسے ہی کن کہا، یعنی ہو جا، تو وہ ہو گیا۔ اس نوجوان نے عرض کیا کہ حضور، مجھے ایک رات کی مہلت دیجیے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات واپس تشریف لائے اور اگلے دن اس نوجوان کے پاس پہنچے اور اس نوجوان سے کل والے سودے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اس نوجوان نے عرض کیا کہ حضور، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ چنانچہ اس نوجوان نے درہم کی تھیلیاں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں پیش کی اور عرض کیا، حضور، یہ رہی پونجی اور یہ حاضر ہے قلم دوات اور کاغذ۔ کرم فرمائیں اور بیع نامہ تحریر فرمائیں، یعنی ڈاکومنٹس بنا دیں کہ ہمارا یہ سودا ہوا ہے کہ میں اس مکان کی رقم 1,00,000 درہم آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور آپ مجھے جس مکان کا فرما رہے ہیں، جنت کے محل کا، وہ عنایت فرمائیں گے۔ چنانچہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ کاغذ قلم دے کر اس طرح تحریر فرمائی، اس طرح بیع نامہ تحریر فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر اس غرض کے لیے ہے کہ مالک بن دینار فلاں بن فلاں کے لیے اس مکان کے عوض اللہ تبارک و تعالی سے ایسا شاندار محل دلانے کا ضامن ہے، اور پھر وہ خوبیاں لکھی کہ جو گزشتہ روز فرمائی تھیں، اور مزید لکھا کہ اگر اس محل میں مزید کچھ اور ہو تو اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، اور اس 1,00,000 درہم کے بدلے میں نے جنت کا محل فلاں بن فلاں کے لیے خرید لیا ہے، جو اس کے محل سے زیادہ وسیع اور شاندار ہے، اور وہ محل قرب الہی کے سائے میں ہے۔ فقط مالک بن دینار۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ رقم لے کر واپس تشریف لائے اور شام سے پہلے فقراء اور مساکین میں بانٹ دی، اور شام کو اس میں سے اتنا بھی نہ بچا تھا کہ ایک وقت کا کھانا ہی کھا سکیں، کیونکہ ہمارے بزرگان دین کو دولت سے محبت نہیں ہوتی تھی، دین سے محبت ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے پاس جتنا بھی مال آ جاتا تھا
وہ اس کو دین کے لیے وقف کر دیتے تھے، راہ خدا میں خرچ کر دیتے تھے۔ اس واقعہ کو 40 روز بھی نہ گزرے تھے کہ ایک دن حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہی واپس اٹھنے لگے کہ آپ کی نظر محراب میں پڑے ہوئے ایک کاغذ پر پڑی۔ آپ نے وہ کاغذ اٹھایا۔ اس کاغذ پر ایک نورانی خط کے ساتھ یہ لکھا تھا کہ اللہ پاک کی جانب سے مالک بن دینار کے لیے پروانہ برات ہے۔ تم نے جس محل کے لیے ہمارے نام سے ضمانت لی تھی وہ ہم نے اس نوجوان کو عطا فرما دیا، بلکہ اس کو 70 گنا زیادہ دے دیا۔ اس کے بعد حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس نوجوان کے مکان پر گئے۔ وہاں مکان پر سیاہی کا نشان لگا ہوا تھا جو سوگ کی علامت کے طور پر لگایا ہوا تھا، اور اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا اس نوجوان کا کل انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غسل دینے والے کو بلایا اور نہلانے اور کفنانے کی کیفیت پوچھی۔ اس نے کہا، اس نوجوان نے اپنے مرنے سے پہلے مجھے ایک پرچہ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب تو مجھے نہلا کر کفن پہنائے تو یہ پرچہ اس میں رکھ دینا۔ میں نے اس کو نہلایا، کفن پہنائے تو وہ پرچہ اس کے کفن کے اور جسم کے درمیان رکھ دیا تھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ پرچہ نکال کر اس کو دکھایا۔ وہ غسل دینے والا پکار اٹھا، خدا کی قسم یہ تو وہی کاغذ ہے جو اس نوجوان نے مجھے دیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرا نوجوان اٹھا اور کہنے لگا، اے مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مجھ سے 2 لاکھ درہم لے لیجئے اور مجھے بھی پرچہ لکھ دیجئے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، وہ بات دور چلی گئی، اب نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے فضل کرتا ہے۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اللہ والوں کو نیکی کی دعوت دینے کی دھن ہوتی تھی۔ منگنی ہو گئی ہے، کیا منگیتر سے کال پر بات کر سکتے ہیں؟ منگیتر اور دونوں جو ہے منگیتر آپس میں یہ ایک دوسرے کے بالکل اسی طرح نامحرم ہے جس طرح پہلے تھے۔ ان سے کوئی یعنی کہ اس طرح کے رابطے نہیں ہو سکتے۔ اب چلو کوئی رشتہ بن گیا، رشتہ کچھ بھی نہیں بنا ابھی تو یعنی کہ جب تک وہ نکاح نہیں ہوتا یہ زیادہ خطرہ پیدا ہو گیا، اور ہو یہی رہا ہے کہ فری شپ ہو جاتی ہے، یہ خطرناک ہے زیادہ۔ وہ نیکی کی دعوت دے۔ امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس اطہر قادری دامت برکات عالیہ فرماتے ہیں، آپ کی ذرا سی توجہ کسی کی آخرت سنوار سکتی ہے، اور ذرا سی بے توجہ ہی کسی کی آخرت برباد کر سکتی ہے۔ جس کو نیکی کی دعوت دی جائے اسے چاہیے کہ فوراً قبول کر لے کہ نہ جانے کس عمل پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور بندے کو بخش دے۔ راہ خدا میں ہمیں مال خرچ کرنا چاہیے۔ ناظرین، اچھی تجارت بھی نعمت ہے، دولت بھی نعمت ہے، عالی شان مکان بھی نعمت ہے، عمدہ سواری بھی نعمت ہے، ماں باپ کے لیے اولاد بھی نعمت ہے۔ ہر نعمت میں ضرورت سے زیادہ انہماک باعث غفلت ہے، اور غفلت بندے کو خالق کے لم یزل سے دور کر دیتی ہے۔ چنانچہ پارہ 28 سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ پاک کی یاد سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ ناظرین، یقیناً ہماری زندگی بے حد مختصر ہے۔ ان قریب ہماری سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے گی اور ہمارے ناز اٹھانے والے ہمیں اپنے کندھوں پر لاد کر ویران قبرستان کی طرف چل پڑیں گے۔
ہماری ساری آرزوئیں خاک میں مل جائیں گی، ہماری خون پسینے کی کمائی ہمارے ساتھ آئے گی نہ ہمارے کام آئے گی۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ۔ گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے۔